لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلی مجلس میں ہمارے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو سورتوں کے شان نزول کے بارے میں بات آئی تھی، اور ایک لفظ جو شان نزول مفسرین کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے، تو شان لفظ کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے سامنے تذکرہ ہوا تھا، اور ان دونوں صورتوں کے نزول کا مقصد، شان نزول کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے حسد کی بنا پر، دشمناوت کی بنا پر جادو کرایا تھا ولید بن عاصم کے ذریعے سے، جو منافق تھا، اور اللہ رب العزت نے اس جادو کے توڑ کے لیے اور اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا. ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں کہ ایک ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، اور جو جادو کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں کے اندر، اور جس کنگے سے آپ داڑھی اور سر کے بال میں کنگا کیا کرتے تھے، تو اس کے کچھ دندانے، کنگے کے دندانے اور داڑھی اور سر کے کچھ بال کے اندر، اور تیر اور کمان آتا ہے جو اس کی تانت آتی ہے، اس کی جو رسی آتی ہے، اس کے اوپر اس ولید بن عاصم نے 11 گیلا لگا کر، 11 گانٹھ لگا کر، اس کے اندر کچھ منتر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیا تھا. اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جو کام نہیں کیا تھا اس کو یوں سمجھتے تھے اور یوں محسوس کرتے تھے کہ میں نے وہ کام کر چکا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے یہاں جو باری مقرر تھی، تو جن کے یہاں باری مقرر تھی وہاں یوں محسوس کرتے کہ میں پہنچ چکا، میں گیا، اور جہاں نہیں گئے تھے وہاں یوں محسوس کرتے کہ میں گیا. یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور خاندانی زندگی پر جادو کا اثر تھا، ورنہ نبوت کے جو عہدہ اور منصب آپ کو دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں تھا. اللہ رب العزت نے نبوت کے عہدے کو، اور کتنا بھی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، تو نبی کی نبوت کے عہدے اور منصب پر اس کا اثر، جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس دونوں صورتوں کو نازل کیا. یہ بات ہمارے سامنے آئی. اب اللہ رب العزت اس صورت کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس کا ترجمہ سن لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، پہلی آیت جس کا ترجمہ ہے، اب کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی برائی سے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس مخلوق کی برائی سے اور شرارت سے اور شر سے جس نے اس کو پیدا کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر غاسق اذا وقب، رات کی اندھیری کی برائی سے جب کہ وہ پوری طرح پھیل جاوے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں گروہوں میں پھونک مارنے والی شخصیتوں کی برائی سے اللہ کی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حسد کرنے والے کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب کہ وہ حسد کرے. یہ تو ترجمہ ہوا. پہلی آیت میں
یوں بتایا گیا قل اعوذ برب الفلق کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کہتے ہیں صبح کی روشنی کو۔ صبح کی روشنی جب پھوٹتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں پو نمودار ہونا، صبح روشن ہونا، اس کو بولتے ہیں صبح کی روشنی کو۔ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہے، ان صفتوں میں سے ایک صفت فلق۔ اس کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح اللہ رب العزت رات کے اندھیری کو ختم کر کے صبح کی روشنی کو نمودار کرتا ہے، صبح کو روشن کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تمام شرور اور برائیوں کو بھی ختم کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ اللہ کی ایک خاص صفت ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ آپ کہہ دیجئے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیہ، کہ اللہ رب العزت اگر رات ہی رات رکھے قیامت تک، سرمدا الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک اندھیرا ہی اندھیرا رہے، رات ہی رات رہے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کہ تمہارے پاس روشنی کو لاوے، تمہارے پاس دین کو نکال کر لاوے، کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ رات کو ختم کر کے دین کو لاوے۔ تو برب الفلق کہ اللہ رب العزت نے اس فلق کے صفت کو لا کر یہ بتایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے جن کی پناہ بندہ جب حاصل کر لے گا تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کے بعد وہ تمام طرح کے شرور سے اور تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ من شر ما خلق، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے، اور ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا ہی چاہیے کہ نفع و نقصان، چیزوں کے اندر جو نفع و نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بندے اور مومن کو کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان اور نفع پہنچا نہیں سکتی۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی بھی تکلیف اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، مجھے اس وقت تک کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ من شر ما خلق، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کی برائی سے۔ من شر، لفظ شر یعنی جس کا معنی ہوتا ہے برائی۔ یہ برائی عربی کے اندر شر دو معنوں کے، دو قسموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک برائی اور ایک شر بندے کو براہ راست ڈائریکٹ پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کو رنج اور تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک شر یہ ہوتا ہے کہ سیدھا بندے کو اور آدمی کو سیدھا پہنچتا ہے، اور ایک برائی، ایک شر یہ ہوتا ہے کہ کسی سبب کی بنا پر، کسی وجہ کی بنا پر بندے پر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی جہاں بھی لفظ شر آیا ہے، یہ دونوں قسمیں وہاں مراد ہوگی، کہ دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہوگی۔ کبھی تو بندے کو سیدھی وہ تکلیف پہنچے گی، یا کبھی تو کسی سبب کی بنا پر، کسی ایسے عمل کرنے کی بنا پر اس کو تکلیف اور پہنچتی ہے، تو شر کا معنی یہ ہوا۔ تو شر کی دو قسمیں ہو گئی۔ من شر ما خلق، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، تمام مخلوقات کے اندر یہ دو صفت ضرور رکھی، اچھائی کی، برائی کی، شر اور خیر۔ کچھ مخلوقات کو چھوڑ کر، انبیاء اور فرشتوں کو چھوڑ کر، یہ معصوم ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر برائی اور شر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہے، ان کے اندر یہ دو صفت خیر اور شر، اچھائی اور برائی ضرور رکھی ہے۔ من شر ما خلق، اور اچھائی کا حکم بھی دیا ہے، اور برائی سے بچنے کا بھی حکم قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کو اختیار کرو، خیر کو اختیار کرو، اور برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو من شر ما خلق، کہ اللہ رب العزت، ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی برائی سے۔ مخلوقات، من شر ما خلق کے اندر تمام مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آگے 3 آیت جو بتائی اس میں خاص طور سے 3 چیزوں سے بچنے کا، 3 چیزوں کی برائی سے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ اس آیت کے اندر ساری مخلوقات کا تذکرہ آ گیا، ساری برائیوں کا تذکرہ آ گیا کہ تمام برائیوں سے اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے، لیکن پھر الگ سے 3 برائیوں کو آگے کی آیت میں من شر غاسق، کہ جب کہ رات کہ اندھیری خوب پھیل جاوے
تو اس کی برائی سے، اور دوسرے شر النفاثات فی العقد، گروہوں میں گانٹھ مارنے والوں کی اور پھونک مارنے والوں کی گروہوں کے اندر اس کی برائی سے، اور حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کی برائی سے۔ ان تین برائیوں کا تذکرہ الگ سے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کی وجہ سے اکثر آدمی کے اوپر تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے۔ آدمی ان تین چیزوں کی وجہ سے برائی کے جال کے اندر پھنس جاتا ہے، آدمی اس کی وجہ سے برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے من شر ما خلق کو الگ سے تذکرہ اس میں آ جانے کے بعد الگ سے ان تین چیزوں کو الگ سے بیان کیا، تاکہ اس کی وجہ سے آدمی خاص اللہ کی پناہ میں آئے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ ہی حاصل کرے، اللہ کے علاوہ بندے کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ہم کسی کے یہاں، اپنے دوست کے یہاں یا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے یہاں ملاقات کے لیے جاویں، اور اس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پال رکھا ہوتا ہے، کتے کو باندھا رکھا ہوتا ہے چور ڈاکوؤں کی حفاظت سے، یا کوئی اجنبی آدمی آ جاوے تو کتا گیٹ پر ہوتا ہے، مین دروازے کے اوپر ہوتا ہے، تو کوئی اجنبی آتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے کہ جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں، لیکن تمہارے گھر کے سامنے اور تمہارے دروازے کے اوپر جو کتا ہے وہ بھونکتا ہے، اور میں اندر آنے جانا ہوں تو میرے اوپر حملہ کرنے کی وہ کوشش میں رہتا ہے، تو میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو خود اشارہ کیجئے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ تو جب تک بندہ اس کتے سے بچ اس وقت سکتا ہے جب اس کے مالک کو اطلاع کرے گا، اور اس کا مالک اس کو خود اشارہ کر کے یا اس کو خود آ کر لے جائے گا، تب وہ بندہ اس کی حفاظت اس کتے سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کر لے گا، اللہ سے کہے گا، ایسے اعمال کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، تو پھر وہ بندہ تمام مخلوقات کی برائی سے، تمام شرور اور فتن سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اسی کو یہ کہا گیا من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی برائی سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اب یہاں سے الگ سے تین چیزوں کو ذکر کیا۔ اس میں پہلی ذکر برائی سے پناہ چاہنا کہ ومن شر غاسق اذا وقب، کہ جب کہ رات کے اندھیری کی برائی سے جب کہ وہ خوب پھیل جائے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیری، ایک تو مستقل اندھیرا اور ایک رات کا اندھیرا، دونوں طرح یہاں مراد ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ جو واضح ہے وہ رات کے اندھیرا، اس لیے کہ رات جب چھا جاتی ہے اور برائی جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کے اعتبار سے برائی ہوئے، چاہے وہ چوری کے اعتبار سے ہوئے یا دوسرا کچھ بھی ہوئے۔ اسی طرح جادوگر جو ہوتا ہے جادو کرتا ہے وہ بھی رات کے اندھیرے میں ہی کرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، چور چوری کرتا ہے وہ بھی رات کے اندھیرے میں ہی کرتا ہے، دن میں بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو من شر غاسق اذا وقب، کہ میں رات کے اندھیری کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جب کہ وہ خوب پھیل جاوے۔ رات کے اندھیری جب خوب پھیل جاتی ہے، اس میں تمام طرح کی شرور اور فتن اور برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو جانور ہوتے ہیں زہریلے کچھ جانور وہ بھی رات میں نکلتے ہیں اور انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی پناہ چاہی گئی رات کے اندھیری سے، کہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس طرح اللہ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اندھیری سے مراد ایک اندھیرا حسی ہوتا ہے، ایک معنوی ہوتا ہے۔ حسی اندھیرا آدمی جس کو محسوس کرتا ہے، ابھی ہم یہاں لائٹیں بند کر دیں تو پورا اندھیرا ہو جائے گا، تو ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ بھائی اندھیرا ہو گیا۔ اسی طرح باہر نکلیں گے اور اسٹریٹ لائٹ بند ہوئے، اطراف کے جو مکانات اس کی بھی لائٹیں بند ہوئے، تو آدمی کو اندھیرا اندھیرا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اندھیرا ہے، رات ہے، اندھیرا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اندھیرا معنوی، جو آدمی کے دل کے اندر، ایک بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو کفر کی بنا پر، شرک کی بنا پر، اللہ کی نافرمانیوں کی بنا پر، یہ کفر کی بنا پر اور یہ اللہ کی نافرمان، اللہ کے احکام کو توڑنے کی بنا پر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست مددگار ہے، ولی دوست، ہمارا دوست اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ کیا کرتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہی اللہ ان کو ظلمات سے، ان کو تاریکیوں سے، کفر و شرک کی گندگیوں سے، کفر و شرک کی تاریکیوں سے، الی النور، ایمان کی نورانیت کی طرف، ایمان کی طرف اور نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہاں مراد
یخرجہم من الظلمات الی النور، نور سے ایمان مراد ہے اور ظلمات سے کفر اور شرک۔ تو ایک اندھیرا معنوی ہوتا ہے، ایک حسی ہوتا ہے۔ حسی اندھیرا تو ہم محسوس کرتے ہیں، اور معنوی اندھیرے سے مراد انسان کے دل پر جو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انسان کا نماز میں جی نہ لگنا، اسی طرح عبادات کے اندر جی نہ لگنا، یہ اللہ کی نافرمانیوں کی بنا پر ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ اللہ کی پناہ حاصل کرے، ایسے اعمال کرے، اور اس طرح اعمال کر کے ایسی عبادات کرے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور اس طرح کی برائیوں سے اور شرور سے بندے کو حفاظت ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں رات کے اندھیری کی پناہ میں، رات کے اندھیری کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جبکہ وہ خوب پھیل جائے۔ وقب دوسری برائی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں گروہوں میں پھونک مارنے والی شخصیتوں کی برائی سے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ نفاسات، نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، اس طرح پھونک مارنا کہ پھونک کے کچھ ذرات اور کچھ قطرے اس چیز پر گر جائے۔ عامی لوگ یا کوئی ہم کچھ پڑھ کے جب دم کرتے ہیں، یا جادوگر لوگ جب جادو کرتے ہیں اور جس چیز پر دم کرتے ہیں، منتر پڑھ کر یا کچھ پڑھ کر جو پھونک مارتے ہیں، تو اس میں جو پھونک مارنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں شر النفاسات، نفاسات فی العقد، نفس پھونک مارنا اس طرح کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں گروہوں میں گانٹھ مارنے والوں کی، پھونک مارنے والوں کی برائی سے۔ نفاسات یہاں عورت کو بھی مراد لے سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو راجح اس سے یعنی جو اس صورتوں کے نزول کا جو سبب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو کیا گیا، ولید لبید ابن عاصم کی خود اس نے کیا تھا، اور اس نے اپنے بیٹیوں کو بھی جادو سکھایا تھا، تو اس وجہ سے نفاسات یہ عورتوں کے لیے بولا گیا۔ لیکن یہاں مراد ایک اس سے پہلے ایک لفظ علماء نے اور تفسیر کے اندر ایک محذوف ہو جائے نفوس، یعنی جس سے اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا کہ میں گروہوں میں پھونک مارنے والی شخصیتوں، تو اس میں دونوں مراد ہوں گے، مرد بھی آ جائیں گے، عورتیں بھی آ جائیں گی، چاہے تو پھونک مارنے والے جادو کرنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے یہاں نفاسات کا لفظ لیا گیا۔ تو دوسری برائی جو بیان کی گئی جس سے پناہ چاہی گئی، وہ گروہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کی برائی سے یا شخصیتوں کی برائی سے جو جادو کرتی ہے۔ اور یہ جادو کا اثر اور جادو کا جو عمل ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تھا کہ جادو یہ کرنا اور کرانا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو اس وقت تک آدمی نہیں کر سکتا اور نہیں سیکھ سکتا جب تک اس میں کچھ کفریہ الفاظ یا ایسے الفاظ بولے نہ جاوے کہ شیطانوں کو خوش کیا جاتا ہے، کفریہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کے پہلے بات بھی آئی تھی کہ اس میں قرآن کریم کو پاؤں کے نیچے رکھ کر چلا جاتا ہے، گندگیوں والی چیزوں میں قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے، ایسے ایسے عمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جادو سکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں گروہوں میں پھونک مارنے والی شخصیتوں سے۔ اور تیسری برائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں حسد کرنے والے کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر ایک گھٹن محسوس کرنا کہ اس کو یہ کیوں نعمت ملی، اس کو اتنا مال کہاں سے مل گیا، اس کو اتنا عہدہ کہاں سے مل گیا، اس کا لوگوں کے اندر اتنا مرتبہ کیسے ہو گیا، لوگوں کے اندر اس کی تعریف کیسے ہو گئی، یہ حسد کہتے ہیں۔ حسد کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر، اس کے مرتبے کو دیکھ کر، لوگوں کے اندر اس کی عزت کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک کرن اور گھٹن محسوس ہو، ایک درجہ یہ ہوا۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کی اس نعمت کو دیکھ کر، اللہ نے جو اس کو عہدہ مرتبہ اور جو بھی دینی اور دنیا اعتبار سے اس کو جو مقام دیا ہے، اس کو دیکھ کر گھٹن بھی محسوس کرے اور یہ بھی چاہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ تو پہلا جو درجہ ہے وہ تو آدمی کو غیر اختیاری، اس کے اختیار میں نہیں، کسی کو بھی دیکھ کر آدمی کے دل میں محسوس ہو جاتا ہے اس کو تو اتنی اچھی نعمت ملی ہے، اس کو اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے، اس کی اتنی اچھی فیکٹری چل رہی ہے، اس کے لوگوں کے اندر اتنا عزت اور مقام و مرتبہ ہے، یہ غیر اختیاری۔ لیکن جو دوسرا ہے کہ آدمی کے اندر گھٹن اور کرن محسوس ہونے کے بعد وہ یہ چاہے کہ وہ سامنے والے کے پاس اس کا جو مال ہے وہ نہ رہے، اس کا جو عہدہ ہے وہ نہ رہے، اس کا جو لوگوں کے اندر مرتبہ ہے نہ رہے، یہ خطرناک چیز ہے۔
تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، صوفیاء کرام اور علماء کرام یوں بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا کہ سامنے والے کے پاس یہ نعمت ہے، تو اللہ سے سب سے پہلے تو توبہ کرے کہ اللہ میرے دل میں سامنے والے کے متعلق یہ خیال پیدا ہوا ہے اور میرے دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ نہ رہے، تو اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میری توبہ کہ میں اس طرح میرے دل میں سامنے والے کے متعلق یہ خیال ہے، تو نے اس کو نعمت دی ہے، یا اللہ تو اس کے پاس نعمت کو باقی رکھ، اور مجھے بھی اگر میرے اختیار میں ہے اور میرے لیے بس کے اندر اور میرے لائق ہے تو مجھے نعمت مجھے بھی دے۔ تو سب سے پہلے تو توبہ استغفار کرے، اس خیال کو جمنے نہ دے، اپنے دل کے اندر اس قرآن اور گھٹن کو مضبوط نہ ہونے دے۔ اگر یہ قرآن اور گھٹن دل کے اندر مضبوط پکڑتی چلی گئی اور یہ آپ کا اس طرح کا بندے کا یہ خیال بڑھتا چلا گیا تو یہ آدمی کو کفر تک اور ایمان سے نکال دیتا ہے، یہ اس کی کیفیت اور یہ بیماری آگے بڑھ جائے گی۔ تو پہلا درجہ تو یہ ہوا کہ غیر اختیار، اس میں اس کی کوئی پکڑ نہیں، لیکن جب جو دوسرا درجہ ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے تو یہ بہت خطرناک ہے، تو اس کے علاج کے لیے تو سب سے پہلے توبہ استغفار کرے۔ دوسرا علاج اس کا یہ بتایا کہ اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرے، برکت کی دعا ہے، اللہ تو نے اس کو جو مقام دیا ہے اس میں اور بلندی اور ترقی عطا فرما، اس کو جو تو نے مال و دولت دیا ہے اس کو اور مال و دولت کے اندر برکت دے، اس کو جو نے عہدہ دیا ہے اس کے عہدے کے اندر اور ترقی دے، لوگوں کے اندر اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کو اور ترقی دے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت کو بٹھائے۔ ایسی دعا اللہ سے کرے۔ اور یہ بہت کڑوی گولی ہوتی ہے کہ ایک تو زبان سے آدمی چاہتا نہیں ہے کہ یہ کرے کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے، لیکن جب وہ اللہ سے برکت کی دعا کرے گا تو دھیرے دھیرے اس کا یہ خیال ختم ہونے لگے گا۔ اور تیسرا صوفیاء کرام یوں بتاتے اس کا علاج کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بیان کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے، وہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے، فلاں اتنا اچھا ہے۔ اور یہ بہت کٹھن اور کڑوی گولی ہوتی ہے، جس طرح جس کو ملیریا ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کڑوی گولیاں کڑوی دوائی کھائی جاتی ہے تبھی اس ملیریا اور ٹائیفائڈ کا علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں حسد کی بیماری سے اور اس صفت سے میں بچ جاؤں تو اس کو چاہیے کہ جس کے متعلق تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ سامنے والے کے پاس یہ مقام و مرتبہ اور عہدہ ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے اللہ کی، تو لوگوں کے اندر اس کا تذکرہ کرو، لوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں بیان کرو۔ ایک تو پہلے سے دل میں خیال ہے، پہلے سے دل میں حسد ہو رہا ہے، گھٹن اور قرآن محسوس ہو رہی ہے اور زبان سے چاہ نہیں رہا ہے، لیکن اگر آپ ہمت کر کے کوشش کر کے بندہ اس بیماری سے بچنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے زبان سے اس کی تعریف کرے گا، فلاں تو بہت اچھا ہے، فلاں تو لوگوں کے ساتھ اس کا اتنا اچھا تعلق ہے، تو دھیرے دھیرے یہ آپ کے اندر سے خیال نکلتا چلا جائے گا، حسد کی بیماری سے آدمی بچتا چلا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے ایاکم والحسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اس لیے کہ وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ لکڑی جب جلائیں آگ اس کو کیسے بالکل اس کا چورا چورا کر دیتی ہے اور بالکل آگ اس کو جلا کر لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد کی بیماری بھی آدمی کی نیکیوں کو، آدمی کے نیک عمل کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، صحابہ کو یوں فرمایا، حدیث میں فرماتے ہیں کہ دو بیماریاں جو اگلی قوموں کی پہلی قوموں کے اندر تھی، میں تمہارے اندر وہ دو بیماریوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک تو ہے حسد اور دوسری دشمنی، تم دونوں سے بچو، یہ موندنے والی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کو موند دے گی، بلکہ تمہارے دین کو موند دے گی اور تمہارے دین کو ختم کر دے گی، تم کو کفر تک پہنچا دے گی۔ تو حسد کی بیماری سے آدمی آپ کو اپنے بچانا چاہیے۔ اور حسد یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کو قتل تک پہنچا دیتی ہے، آدمی کو حاسد سے نکل کر قاتل بن جاتا ہے۔ اور یہ بیماری اور یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا یہ حسد ہوا۔ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا اور فرشتوں کو جب سجدے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان ابلیس نے انکار کر دیا حسد کی بنا پر۔ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے بنے ہیں، آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے، مٹی کے نیچے جانا ہے، حسد کیا۔ اور سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا یہی حسد کا گناہ تھا کہ دو بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کو اللہ نے بہت اچھی نعمت دی تھی، اس کے پاس اچھائیاں تھی، خوبیاں تھی،
اس نعمت کو اس کے بھائی جو قابل تھا اس نے حسد کیا اور اس نعمت کو اس سے دیکھا نہیں گیا، حتیٰ کہ اس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں وہ حسد تھا، سب سے پہلا گناہ زمین میں وہ بھی حسد تھا۔ آسمان میں جو حسد کیا شیطان ابلیس نے کیا تھا، اور زمین میں جو حسد کا گناہ کیا تھا وہ قابل نے کیا تھا، جو دو بھائی تھے حابیل کو قتل کر ڈالا تھا۔ تو من شر حاسد اذا حسد، کہ بندے کو چاہیے، میں اللہ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے برائی سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ تین برائیاں ذکر کی گئی، تو ہر برائی پہلی جو ومن شر غاسق اذا وقب، میں رات کے اندھیری کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ وہ پھیل جائے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ حسد کرے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اس میں سیدھا یوں کہا گیا کہ میرا گروہوں میں پھونک مارنے والوں کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو پہلی اور آخری آیت اس میں اذا وقب اور اذا حسد شرط لگائی گئی کہ جب کہ اندھیری پھیل جائے، اور اذا حسد جب کہ حسد کرے۔ تو جس آدمی کے متعلق حسد کیا جاتا ہے اس کو تو تکلیف اس وقت نہیں پہنچے گی جب تک کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ حسد سے آگے نکل کر کہ میں اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے اور اس کی کوشش میں لگ جائے اس کو تکلیف پہنچانے کے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس نعمت ختم ہو جائے، تو اس کے لیے اذا حسد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور وقب اندھیری، جب اندھیرا خوب پھیل جاوے، برائی جب ہوگی کہ جب اندھیرا خوب پھیلے گا، روشنی کے اندر بہت کم آدمی چوری کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، تو جب تک مکمل اندھیرا نہیں ہو جاتا تب تک آدمی اس کے اندر برائی کے اندر مبتلا، اور اس طرح کے جو فتنے اور فساد اور جو تکلیف آدمی کو پہنچاتا ہے جب تک کہ مکمل برائی نہ ہو جائے۔ تو اذا حسد، تو محسود جو ہوتا ہے جس کے متعلق حسد کیا جاتا ہے اس وقت تک اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی جب تک کہ حاسد جو ہوگا وہ اس کو تکلیف پہنچانے کے، اس کے پاس جو نعمت ہے اس کو ختم کرنے کی تدبیریں اختیار نہ کر لے۔ جب وہ تدبیریں اختیار کر لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حاسد تھے، منافقین، مشرکین، یہودی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد تھے، کہ اور خاص طور پر یہود اور نصارہ، یہود کہ ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت کے اندر، انجیل کے اندر، ساری کتابوں کے اندر ان کے پاس جو اللہ نے کتاب بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پورے ان کے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، آپ کی نشانیاں جانتے تھے، لیکن اسی بنا پر، حسد کی بنا پر کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، اسی وجہ حسد کی بنا پر کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی مدد صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو یہودیوں نے اس طرح جادو کا اثر کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر ہوا۔ اسی طرح کوئی بندے کے پاس نعمت ہوتی ہے اور کوئی اس کا حسد کرنے والا ہوتا ہے، تو اس محسود پر، اس بندے کے پاس جو نعمت ہے اس وقت اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، جبکہ جو حاسد ہے اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے کچھ اثرات اس کے اندر شروع نہ کر دے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بھی بچاوے اور ان صورتوں کا اہتمام کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کی تاکید فرماتے تھے کہ جو شخص ان دونوں صورتوں کو پڑھ لے گا، جو شخص صبح میں پڑھے گا اور شام میں پڑھے گا، تمام طرح کے شرور سے اللہ تمام طرح کی برائیوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے سورہ اخلاص کو بھی ملا لے گا تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تین صورتوں کو جو آدمی صبح شام پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت تمام طرح کی برائیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ ان صورتوں کا اہتمام کرے، خود بھی اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیا کرے اور اپنے بچوں کو بھی دم کر لیا کرے، اور خاص طور پر رات کے اندھیری کے متعلق جو آتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں جو کہا گیا، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت شیطان، سرکش شیاطین کا چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اپنے آپ بچوں کو گھر سے باہر مت نکلنے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہونے لگے، مغرب کا وقت ہو جائے، بچوں کو گھر میں رکھا کرو، اس لیے کہ اس وقت سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں ان کے آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے، آپ کے اولاد ان کی ضبط میں، ان کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
ان صورتوں کو پڑھ کر خود بھی اپنے آپ پر دم کرے، اپنے بچوں کو بھی دم کرے، اس سے اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو برائیاں بیان کی گئی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ان تمام برائیوں سے اللہ سے پناہ چاہ لیا کرے، اور خاص طور پر آخری برائی حسد والی، اس سے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور حسد کرنے والے جو حسد کر رہے ہیں ان کی تکلیفوں سے، جس کے پاس نعمت ہے اس نعمت کو ختم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس صورت کے اندر دنیاوی اعتبار سے برائی کا تذکرہ اور آفات کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے کی جو صورت ہے سورۃ الناس، اس کے اندر اخروی آخرت کے اعتبار سے برائی کا تذکرہ ہے کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی جب تک اللہ کی پناہ حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح اخروی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے بھی بندہ جب تک اللہ کی پناہ حاصل نہیں کر سکتا، نہیں مانگے گا، تب تک وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں آ سکتا۔ تو اس صورت کے اندر اخروی آفت کا تذکرہ ہوا، سورہ ناس کے اندر اس صورت کے اندر دنیاوی اعتبار سے تذکرہ ہوا دنیاوی آفت کا، اور آگے سورہ ناس کے اندر اخروی آخرت کے اعتبار سے تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت تمام طرح کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہ معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، رات دن تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ کوئی رات ایسی آتی تو نے بھوکا رکھا ہو، کوئی دن ایسا نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا رہا، پلاتا رہا۔ موسم کے اعتبار سے تو پھل اور ٹھنڈا پانی تو ہمیں کھلاتا پلاتا رہا۔ یا اللہ تیری ناشکری ہم کرتے رہے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو نعمتوں کو بند نہیں کیا، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تیری زمین پہ رہ سکے، تیرے آسمان کے نیچے رہ سکے، لیکن اللہ تو نے اپنی رحمت اور فضل کیا ہے۔ اللہ اس تیری رحمت اور فضل کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دن کے اجالے میں کیے ہو، تمام طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہے ان کے عمروں میں خوب برکت عطا فرما، جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور فرما، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا۔ اور اللہ ہمارے رشتہ داروں کی تمام کی مغفرت فرما، تمام کے گناہوں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، آپس میں خوب محبتیں پیدا فرما۔ اللہ ایمان والے کی جہاں کہیں بھی ہے اس کی ایمان کی، جان کی، مال کی عزت، آبرو کی خوب حفاظت فرما۔ اللہ شریروں کی شرارتوں سے، دشمنوں کی دشمناوتوں سے، اللہ دشمنان اسلام سے پورے مومنوں کی، پوری ایمان والوں کی پوری حفاظت فرما۔ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما۔ اس میں جو کام کر رہے ہیں کام کرنے والوں کی تو خدمت کو قبول فرما کر یا اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ہر طرح کی قدم قدم پر ان کی رہبری اور نصرت اور مدد فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، حاسدین کے حسد سے، فتنین کے فتنوں سے، شریروں کی شرارتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ موت تک ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لینا یا اللہ، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لینا یا اللہ، ایمان کے حالت میں موت نصیب فرمانا یا اللہ، دنیا بخت بخت دارے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ کچھ دنوں کے بعد مبارک مہینہ اور مبارک دن شروع ہونے جا رہے ہیں، اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ خوب عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما، قرآن کی تلاوتوں کا، ذکر و اذکار کا، اللہ اس مہینے کو خوب وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ لغویات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما یا اللہ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو ان کے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا کر والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ان کے لیے نیک صالح جوڑے کا انتظام فرما، اور جن کی شادیاں رشتے طے ہو چکے ہیں مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے، تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اپنے خزانوں سے تم کا انتظام فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور برائی تجھ سے مانگی ان کو عطا فرما، جن شر و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما۔ اللہ تمام یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔